بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. للہ تعالی السلام علیکم۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ فصل شہادتین کا تفصیلی معنی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا۔ پیدا کا لفظ جب مخلوق کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس معنی میں ہے بنانا، کوئی چیز تیار کرنا وغیرہ، اور جب پیدا کا لفظ خدا کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، اور یہ صرف خدا ہی کی صفت ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور ان میں رہنے والی چیزوں کو پیدا کیا، زمینوں اور اس میں رہنے والی چیزوں کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان رہنے والی چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا عمل، حجم ہو یا جسم یا صفت، حرکت ہو یا سکون، خیال ہو یا فکر، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اسی لیے مقتضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، یعنی اگر ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں، تو پھر عبادت کے لائق اور مستحق وہ ہی ہے اور کوئی نہیں، جس نے عالم علوی، عالم سفلی، عرش، کرسی، آسمانوں، زمین کو اور ان کے درمیان رہنے والی چیزوں کو پیدا کیا۔ کوئی بھی ذرہ اس کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کرتا، کوئی پتا اللہ کے علم کے بغیر نہیں گرتا، نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، نہ کوئی تر، نہ کوئی خشک شے، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے اور ہر شے کی تعداد جانتا ہے۔ حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ خدا حی ہے، یعنی زندہ ہے، اس کی حیات ازلی اور ابدی ہے، جو کہ روح اور جسم پر مشتمل نہیں۔ وہ قیوم ہے، یعنی غیر فانی، اور اس کو اونگ نہیں آتی، یعنی وہ تھکتا نہیں، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ وہ سبحانہ و تعالی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی اس پر کوئی پابندی نہیں اور اس کا ارادہ بدلتا نہیں، کیونکہ تبدیلی تو مخلوقات کی صفت ہے۔ خدا جو چاہے وہ اس پر قادر ہے، یعنی اللہ کی قدرت کامل ہے۔ ساری کائنات اس کی ہی ملکیت ہے اور وہ غنی ہے، یعنی اس کو کسی شے کی حاجت نہیں، اسی کے لیے عزت اور بقا ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی کا حکم اور قضا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے
اسی کا حکم دیتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ہی پیدا کرتا ہے، اور اسی کے اسماء الحسنی ہیں، یعنی اس کے نام کامل ہیں، یعنی نقص و عیب سے پاک ہے۔ اس نے جو مقدر کیا اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی اعطا کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ملکیت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہے اپنی مخلوق کو حکم دیتا ہے، یعنی جو چاہے اسے حرام قرار دیتا ہے اور جو چاہے اسے فرض قرار دیتا ہے۔ خدا نہ کسی سے اجر کی امید رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی سزا سے ڈرتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی حق لازم نہیں اور نہ ہی اس پر کسی کا حکم چلتا ہے۔ اس کی طرف سے ہر نعمت اس کا فضل ہے، یعنی اللہ تعالی پر فرض نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازے، بلکہ جو وہ عطا کرتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے۔ اس کی ہر سزا اس کا عدل ہے، یعنی جس کو سزا دے تو یہ اس کا انصاف ہے، اسے اس کی فعل کا نہیں پوچھا جائے گا، یعنی اللہ پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسانوں اور جنوں سے پوچھا جائے گا، یعنی حساب لیا جائے گا۔ اللہ مخلوق سے قبل موجود تھا، یعنی اللہ تھا، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے لیے نہ ہی قبل ہے اور نہ ہی بعد، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ ہی اس کے لیے اوپر ہے نہ ہی نیچے، نہ دائیں نہ بائیں اور نہ ہی آگے نہ پیچھے، یعنی اللہ تعالی نہ ہی ایک سمت میں ہے اور نہ ہی ہر سمت میں، لہذا اللہ عرش یا آسمان کے اوپر نہیں اور نہ ہی ان کے نیچے، نہ ہی کائنات کے اندر اور نہ ہی اس کے باہر، کیونکہ وہ جگہ اور سمت سے پاک ہے۔ اسی طرح امام ابو جعفر الطحاوی وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کتاب میں فرماتے ہیں، تعالی یعنی اللہ عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات ولا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات، جس کا معنی یہ ہے اللہ تعالی حدود، کناروں، اطراف، اعضاء، ادوات یعنی چھوٹے اعضاء سے پاک ہے، اور نہ ہی اس پر 6 سمتیں مخلوق کی طرح لاگو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی جسم اور اجزاء سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے، یعنی کہاں، کب اور کس طرح کے سوال خدا کے بارے میں ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سوالات مخلوق کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، خالق کے بارے میں نہیں، کیونکہ خدا وقت، جگہ اور کیفیت کو پیدا کرنے والا ہے اور ان سب سے پاک ہے۔ خدا تھا اور کوئی جگہ نہ تھی اور اسی نے کائنات کو پیدا کیا اور زمانے کی ابتدا اپنی مشیت کے مطابق کی۔ خدا کسی وقت میں قید نہیں اور نہ ہی کسی جگہ میں ہے۔ خدا کو ایک معاملہ کسی دوسرے معاملے سے مصروف نہیں کرتا۔ خدا تک کوئی وہم یعنی گمان اور خیال نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی عقل
اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ اسے ذہن میں لایا جا سکتا ہے، اور نہ خدا کی کوئی مثال اپنے اندر قائم کی جا سکتی ہے، نہ اسے وہم میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خدا ہمارے تصورات کے مطابق نہیں، اور عقل میں اس کی کوئی کیفیت مقرر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کیفیت سے پاک ہے، اور نہ ہی اس تک کوئی گمان یا خیال پہنچ سکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی اللہ کی مثال بالکل کوئی شے نہیں، یعنی اللہ تعالی کی طرح کوئی نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اہل السنہ یعنی سنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو امام ذو المصری نے دوسرے لفظوں میں یوں بیان فرمایا: مہما تصورت ببالک فاللہ بخلاف ذلک، جس کا معنی ہے جو کچھ ہم اپنے ذہنوں میں تصور کرتے ہیں خدا اس طرح نہیں، یعنی جو کچھ ہم اپنے ذہنوں میں تصور کرتے ہیں وہ مخلوق ہے، خدا نہیں۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں، جو باب العقائد کے بارے میں ہوگا۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔